Islamic Research Center. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. محرم کے مہینے میں ہم کون سے اعمال سر انجام دیں؟ پیارے بھائیو، رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں. جس طرح صحیح المسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں. اور آپ ذرا غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرم کے مہینوں کو اپنی نسبت کا شہر اللہ، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، جیسے بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر. اسی طرح 30ویں پارے میں ناقۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹیں. اور پھر یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے سورۃ توبہ میں کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. ویسے تو انسان ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر مہینے میں اس کو گناہوں سے بچنا چاہیے، مگر ان مہینوں میں خصوصاً گناہوں سے بچنے کا ذکر آیا. تو اس مہینے میں سب سے جو افضل کام ہے وہ پیارے بھائیوں نفل روزے رکھنے ہے. اور میں اپنے تمام اہل سنت والجماعت بھائیوں اور بہنوں سے مودبانہ اور ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلی محرم سے لے کر آخر تک جو ہے نفل روزے رکھے جائیں. نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کے روزے جو ہیں اس مہینے میں رکھے جائیں، جیسے کہ ہمارے اعمال نامے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں جمعرات اور پیر کے دن. پھر اسی طرح اس محرم میں چاند کی 13، 14 اور 15 جو ایام بیز کے روزے ہیں وہ رکھے جائیں. پھر خاص کر 9 اور 10 محرم کا روزہ تو وہ تو اس کی بڑی اہمیت ہے. بجائے پیارے بھائیوں کہ ہم دن کو سبیلے لگائیں اور کھچڑے پکائیں اور بریانیاں تقسیم کریں، ان سے بہتر ہے پیارے بھائیوں جس کا کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو بات مانیں. وہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بخاری و مسلم ہے کہ صام یوم عاشورہ و امر بالصیام ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں، لئن بقیت الی قابل لاصومن تاسع، کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صیام یوم عاشورہ فقال یکفر سنۃ ماضیہ، اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ اکبر. تو پیارے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیے اور 9 اور 10 کو روزہ رکھیے. آخری بات میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اس سال اور ہر سال، اس سال نہیں صرف ہر سال سے ہم جو ہے وہ روزے رکھیں گے. خاص کر 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے. مساجد اور گھروں میں لوگوں کی افطاریاں کرائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ. بخاری مسلم کی غالباً روایت ہے کہ جو ایک روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جہنم سے 70 میل کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں. اور دوسری حدیث جو کہ ترمذی میں ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، جو ایک روزہ رکھتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، کہ جو ایک روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتے ہیں جس کی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، حدیث قدسی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا. آخری بات اور ایک ضروری بات، ان روزوں کا تعلق پیارے بھائیوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، کیونکہ یہ روزہ 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے. اس لیے خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں اور انہیں یہ باتیں بتائیں. جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ دن گزاریں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.